حامدًا ومصلّيًا مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی مباشرت کر بیٹھیں تو کیا بعد میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زنا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی انسان سے اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 68 تا 70۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرتا ہے وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا اور اس میں وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جن لوگوں نے ایسے گناہوں سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر زنا سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور جب اس نے توبہ کر لی اور اس کا معاملہ حاکم وقت تک نہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اور پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، دنیا میں اس پر حد لازم نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنے بعض صحابہ سے بعض محرمات سے اجتناب کے لیے بیعت لی، ان میں ایک زنا بھی تھا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلك شیئا ثم استرہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ۔ بخاری کتاب الایمان باب علامۃ الایمان حب الانصار 18۔ جس نے بیعت پوری کی اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو گیا اور اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اگر وہ کسی گناہ کو پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اللہ کی طرف ہے، اگر چاہے تو اسے بخش دے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی سے زنا وغیرہ سرزد ہو گیا
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کا اقرار اور و اصرار کے بغیر دنیا میں اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اگر کسی کو کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی چیز معلوم ہوتی ہے جس سے اس پر حد لازم آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپس میں معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعفوا الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حد فقد وجب۔ ابو داؤد کتاب الحدود باب یعف عن الحدود، حدیث نمبر 4376۔ آپس میں حدود معاف کرو، جو مجھ تک پہنچ گئی وہ واجب ہو گئی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امام حاکم یا قاضی تک نہیں پہنچی تو حد واجب نہیں ہوئی۔ مذکورہ صورت میں زانی کا حد لگنے کے بغیر زانیہ سے نکاح ہو سکتا ہے جب دونوں سچی توبہ کر لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ بروی ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا انی کنت علم بامرات آتی منها ما حرم الله عز وجل علي فرزق الله من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما لیس حاجہ فی حاجہ انکحها فما کان ہنا من اسم فعلیہ۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264۔ میں ایک عورت سے حرام کا ارتکاب کرتا رہا ہوں، مجھے اللہ نے اس فعل سے توبہ کی توفیق دی، میں نے توبہ کر لی، میں نے اس عورت سے شادی کر لی، اتزوجہا میں نے اس سے شادی کر لی۔ دیکھو اس کے بارے میں کیا کہا، فقال الناس، پس لوگوں نے کہا میں نے اس عورت سے شادی کا ارادہ کر لیا، تو لوگوں نے کہا زانی مرد صرف زانیہ عورت اور مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اس بارے میں نہیں ہے تو اسے نکاح کر لے، اگر اس کا گناہ ہوا تو وہ مجھ پر ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ صاف کا ان اتزوجہا فقال الناس، میں نے اسے شادی کا ارادہ کر لیا، پس لوگوں نے کہا ان الزانیہ، بے شک زانی ہے، لا ينکح الا زانیۃ، زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ابن عباس نے کہا اس کا گناہ ہو تو وہ مجھ پر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد اور عورت جنہوں نے بدکاری کا فعل کیا ہے اور اگر توبہ کر لیتے ہیں تو بغیر شرعی حد کے ان کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ پہلے حد لگواؤ پھر نکاح کرو۔ یہ بات بھی یاد رہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا کہ پہلے حد لگوائیں پھر نکاح کرو۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ حمل کے وقت جو ان دونوں کا نکاح ہوا تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے عدت میں نکاح کیا ہے اور عدت میں نکاح صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَجْعَلْنَ حَمْلَهُنَّ، سورہ طلاق آیت نمبر 4۔
حاملہ کی عدت وجائے حمل ہے، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 235۔ اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد اجمع العلماء على انه لا يصح العقد فی مدت العدت، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 574۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اگر نکاح سے پہلے کیے گئے جماع سے اگر لڑکی کا حمل ہو چکا ہے تو ان کا نکاح درست نہیں ہے، بلکہ وجہ حمل کے بعد انہیں نکاح کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ دوبارہ نکاح کریں، اور اگر نکاح کے وقت لڑکی حاملہ نہیں تھی تو ان کا باہمی نکاح بالکل درست ہے، اس پر کسی قسم کا عیب لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو دوسری بات نکل کر آئی ہے، اگر حمل کے دوران نکاح کیا جائے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اور اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کا سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔